حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کچھ اس طرح ہوئی کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کر کے مشرکین کے علمدار طلحہ کو قتل کیا اور پھر 2 دستی تلوار چلاتے ہوئے مشرکین کے صفوف کو درہم برہم کرتے ہوئے بڑھے چلے گئے۔ حبشی غلام وحشی نے جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑھتے ہوئے دیکھا اور ایک پتھر کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب آپ کفار کو مارتے اور ہٹاتے آگے بڑھ گئے، اس نے موقع پا کر اپنا حرب پھینک مارا اور نیزہ ایک پہلو سے دوسرے پہلو کے پار نکل گیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور وحشی نے جا کر ہند مند عتبہ کو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کر دینے کی خبر سنائی۔ حتلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کر کے کفار کو اپنے سامنے سے ہٹا دیا اور ابو سفیان تک پہنچ گئے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر ابو سفیان کی پرواہی کرنا چاہتے تھے اور شداد بن اسودیشی نے پیچھے سے آ کر ان کی پروار کیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ نضر بن انس اور سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑی بڑی مردانی دکھائی اور قریش کے 12 علمدار یک کے بعد دیگر مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل کیے گئے۔ دوستو، ان میں سے جب بھی کوئی قتل ہوتا اور علم گرتا تو دوسرا آ کر اٹھا لیتا۔ اس طرح جب آخری علمدار سواف قتل ہوا تو پھر کسی کو علم اٹھانے کا حوصلہ نہ ہوا اور وہ جھنڈا اسی طرح زمین پر پڑا رہا۔ مسلمانوں کے صف شکن حملوں کو جواں مردانہ شمشیر زنی مقابلے میں کفار کے 3000 بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ دوستو، دوپہر کے وقت کفار پسا ہونا شروع ہو گئے۔ اول تو وہ الٹے پاؤں لڑتے ہوئے پیچھے ہٹتے اور پھر پشت پھیر کر فرار ہونے لگے، یہاں تک کہ وہ اپنی حد سے بھی نکل گئے۔ اور مسلمانوں نے قریش کی عورتوں کو جو پیچھے دف بجا بجا کر اشعار گا رہی تھی اور مردوں کو لڑنے کی ترغیب دلا رہی تھی، دیکھا کہ وہ اپنے تمام ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ رہی ہیں اور بھگوڑوں کے ساتھ شامل ہو رہی ہیں۔ ہندہ بنت عتبہ جو عورتوں کی جرنیل تھی، بدحواسی کے ساتھ بھاگی اور اپنا تمام سامان میدان میں چھوڑ گئی۔ دوستو، عرض کے مشرکوں کو شکست اور مسلمانوں کو فتح، اب کوئی شک و شبہ بھی باقی نہ رہا تھا۔ کفار جب مسلمانوں کے مقابلے میں سے بھاگے ہیں تو دوپہر کا وقت تھا۔ کفار کو بھاگتے ہوئے ان کے جھنڈے کو دیر تک زمین پہ پڑے ہوئے دیکھ کر تیر اندازوں کو جو گھاٹے کی حفاظت کے لیے تعینات کیے گئے تھے، اس بات کا شوق اور جوش پیدا ہوا کہ ہم بھی کفار کے تعاقب میں شریک ہو جائیں۔ ان کے سردار عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ہر چند روکا کہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہو ہم اپنی جگہ سے ہلنا نہیں چاہیں گے، مگر فتح کی خوشی اور کفار کے تعاقب کے شوق میں ان کو کچھ نہ سننے دیا اور انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ خالد بن ولید جو لشکر قریش کے دستہ میمنہ کے افسر تھے، اس گھاٹی کی اہمیت کو خوب تاڑ گئے تھے اور انہوں نے اپنے سواروں کو دستہ لے کر 1 میل جا کر کاٹ کر پہاڑی کے پیچھے ہو کر اس گھاٹی سے نکل کر یخت لخت مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ہمراہی اپنی جگہ موجود تھے، لیکن وہ اس دستہ کو روک نہ سکے، چنانکہ ان کے ماتحت قریباً تمام تیر انداز پہلے ہی اس مقام کو چھوڑ کر جا چکے تھے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ شہید ہو گئے۔ اس اچانک حملے کے باوجود بالکل غیر متوقع طور پر ہوا۔ دوستو، یہ تیر اندازوں کی جگہ چھوڑ دینے کی وجہ سے ہوا مسلمانوں میں کچھ پریشانی سی پیدا کر دی اور کفار کا تعاقب چھوڑ دیا۔ مسلمانوں کی اس حالت کو دیکھ کے اکرمہ بن ابو جہل نے دوسری طرف سے اپنے سواروں کا دھاوا بول دیا۔ ساتھ ہی ابو سفیان جو مدینہ چھوڑ کر فرار ہو چکا تھا، اپنے آدمیوں کو سمیت لے کر اور سب بھاگتے ہوئے کو روک کر لوٹا اور لشکر کفار کو نئے جوش اور نئی ہمت کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ مسلمانوں پر یہ تمام حملے یک کے بعد دیگر اور اچانک طور پر ہوئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لڑائی کا رنگ ہی بدل گیا۔ مسلمان ہر طرف سے کفار کے نرغے میں آ گئے اور ان کی جمعیت میں انتشار اور سرآمیزگی پیدا ہو گئی۔ میدان جنگ میں یہ صورت ہو گئی کہ جا بجا تھوڑے تھوڑے مسلمان بہت سے کافروں کے غول میں گر گئے۔ ایک کو دوسرے کی خبر نہ رہی، ہر طرف ان کی تلواریں برسنے لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی صرف 12 صحابیوں کے ساتھ کفار کے نرغے میں آ گئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم لیے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی کھڑے تھے۔ کفار کے ایک مشہور شاہی سوار ابن قیمہ نے حملہ کیا اور مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمشیبہ تھے،
اس لیے اس نے سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ ابن قیمہ نے ایک بلند مقام پر چڑھ کر آواز سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اس آواز سے مشرکوں کے دل بڑھ گئے اور وہ خوشی سے اچھلنے لگے۔ مسلمان اس آواز کو سن کر اپنی اپنی جگہ سے حیران ہو رہ گئے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بلند آواز سے کہا کہ مسلمانوں خوش ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت موجود ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں فرمایا، اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ آواز سن کر مسلمان ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے شروع ہو گئے اور کفار سے لڑتے، ان کے حملوں کو روکتے اور ان کو مارتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز سے کفار کو بھی بتا دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ تشریف فرمائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سب بھی آپ کی طرف متوجہ ہو گئے اور وہ مقام جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے لڑائی کا مرکز بن گیا۔ دوستوں، مسلمانوں کی فوج کے کچھ لوگ ایسی حالت اور ایسے مقامات پر تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ سکے اور ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ اس پریشانی کا راز کے عالم میں عبداللہ بن شہاب زہری نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کیا، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا۔ ابن قمیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر تلوار کا ایسا زبردست ہاتھ مارا کہ خود کے دو حلقے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک سے آنکھ سے نیچے ہڈی میں گھس گئے۔ ان کو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانت سے پکڑ کر کھینچا تو ان کے دو دانت ٹوٹ گئے۔ کفار کی پوری طاقت اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک پر حملے میں صرف ہونے لگی۔ ادھر چند جانثاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک حلقہ بنا لیا۔ ابو جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے اپنی پشت کو سپرد بنا لیا۔ پشت کو سپرد بنانے سے یہ مدعا ہوا کہ جو تیر آتے وہ ان کے جسم پر لگے۔ اگر منہ کفار کی طرف اور پشت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی تو ممکن تھا کہ تیر آتے ہوئے دیکھ کر فطری طور پر جھجک پیدا ہوتا اور اپنے جسم کی بجائے مبدانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے۔ چنانچہ انہوں نے پشت تیروں پر چھلنی ہو گئی اور اسی طرح کھڑے رہے۔ سعد بن ابی وقاص اور ابو طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے دیوار آنے کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور تیر تلوار چلا چلا کر دشمنوں کو روکتے رہے۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کی تلواروں کو اپنے ہاتھ پر روکتے تھے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ زخموں کی کثرت سے بیکار ہو گیا تھا۔ زیاد بن سکن انصاری مع اپنے 5 ہمراہیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ عمارہ بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی پروانہ وار شہید ہو گئے۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام کے پیچھے پیچھے لڑائی دیکھنے کی غرض سے گئی تھی، جب لڑائی کا رنگ دوپہر کے بعد یک تبدیل ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئی۔ ابن قیمہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروار کیا تو ام عمارہ نے تلوار لے کر ابن قیمہ پر بے در پہ وار کیا، مگر چنانچہ وہ دوہری زارہ پہنے ہوئے تھی، اس پر اثر نہ ہوا۔ اس نے ام عمارہ رضی اللہ عنہا پر تلوار کا ایک ہاتھ مارا تو شانہ کے قریب ان کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ دوستو، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد خوب زور شور ہنگامہ کارزار گرم تھا، ایک شکی نے دور سے ایک پتھر پھینک مارا، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونٹ زخمی ہو اور نیچے کا ایک دانت مبارک بھی شہید ہو گیا۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پائے مبارک میں ایک گھڑے میں جا پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر باہر نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مختصر جماعت میں فراہم ہو گئی اور لڑائی شدت سے جاری ہوئی تو کفار کے حملوں میں سستی پیدا ہونے لگی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کو مار مار کر ہٹا دیا۔ اس حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت کے ساتھ پہاڑ کی ایک بلندی پر چڑھ گئے۔
مدہ اس سے یہ تھا کہ کفار کے نرغہ سے نکل کر پہاڑ کے پشت میں لے لیں اور لڑائی کا ایک محاذ قائم ہو جائے۔ چنانچہ یہ تدبیر یعنی لڑائی کے لیے بہترین مقام کو حاصل کرنا بہت مفید ثابت ہوا۔ مسلمانوں کے بلند مقام پر چڑھ جانے کے بعد ابو سفیان نے بھی پہاڑ پر چڑھنا چاہا اور وہ کفار کی ایک جماعت کو لے کر دوسرے راستے سے زیادہ بلند مقام پر پہنچانا چاہتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان کو اوپر چڑھنے سے باز رکھو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ چند ہمراہیوں کے ساتھ اس طرف روانہ ہوئے اور ابو سفیان کی جماعت کو نیچے دھکیل دیا۔ اب مسلمانوں کی جمعیت جلد بڑھنے لگی۔ مسلمان جو منتشر ہو گئے تھے پہاڑ پر اس بلندی پر آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے لگے۔ کفار کو اب یہ جرأت نہ ہوئی کہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو، مگر ایک کافر ابی بن خلف جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے پہلے سے ارادہ کر کے آیا تھا، اپنے گھوڑے پر سوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوا۔ اس کے آتے ہوئے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آنے دو۔ وہ قریب پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی حارث بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے نیزہ لے کر اس پر وار کیا۔ نیزے کی انی اور ہنسلی یعنی گردن کی نچلی ہڈی میں لگی۔ یہ زخم معمولی سا معلوم ہوتا تھا، لیکن وہ یہ زخم کھا کر نہایت بدحواسی کے ساتھ بھاگا۔ وہ جب حملہ آور ہوا تھا تو یہ شور مچاتا ہوا چلاتا ہوا آیا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور قتل کر کے آؤں گا۔ اب اس کی بدحواسی کے ساتھ جب بھاگ کر گیا تو مشرکین نے مذاق اڑایا۔ چنانچہ اس زخم کی وجہ سے وہ واپسی میں مکہ پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں مر گیا، اور یہی ایک شخص ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ قتل ہوا۔ ابو سفیان نے بلند آواز میں کہا، کیا تم لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو جواب نہ دو۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا تم میں ابو بکر صدیق ہے؟ اس طرف سے کچھ جواب نہ ملا۔ پھر اس نے پوچھا کیا تم میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ اس پر بھی سکوت رہا، اور پھر وہ بولا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب قتل ہو گئے ہیں۔ اس پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاب نہ رہی، فوراً چلا کر بولے، اے اللہ کے دشمن، یہ زندہ ہیں اور تو رسوا ہوگا۔ یہ سن کر کچھ متعجب سا ہوا اور فخر کے یہ لہجے میں کہنے لگا، حبل کیجئے، حبل کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اس کو جواب دو کہ اللہ برتر بزرگ ہے۔ ابو سفیان نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان یہ سن کر کہا، عزا بہت ہمارا ہے اور تمہارا نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے موافق جواب دیا، اللہ ہمارا والی ہے، تمہارا والی نہیں ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ یہ لڑائی جنگ بدر کے برابر ہو گئی ہے، یعنی ہم نے جنگ بدر کا بدلہ لے لیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے موافق جواب دیا، نہیں، برابری نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں ہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان خاموش ہو گئے، اور پھر اس نے آواز بلند سے کہا کہ اب تمہارا مقابلہ آئندہ سال پھر بدر میں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کہہ دو، اچھا ہم کو یہ وعدہ منظور ہے۔ ابو سفیان یہ باتیں کہہ کر سن کر وہاں سے چل دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو سفیان کے پیچھے بھیجا، ان کو روانگی کا نظارہ دیکھو، اگر انہوں نے اونٹنوں پر کچاوے کسی گھوڑے کو تل رکھے ہیں تو یہ مکہ کو جانا چاہتے ہیں، اگر اس کے خلاف گھوڑوں پر سوار ہوئے اونٹوں پر کچاوے نہیں تو مدینے پر حملہ کا قصد رکھتے ہیں۔ انہوں نے مدینے پر حملے کا قصد کیا تو ہم ان پر ابھی حملہ آور ہوں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر خبر لائے کہ وہ اونٹوں پر سوار ہو کر گھوڑوں کو تل رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد مطمئن ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی سے اترے، میدان میں شہداء کی لاشوں کو دفن کیا، جس میں 25 انصار اور 4 مہاجرین شہید ہوئے۔ کافروں نے بعض شہداء کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ ہند بنت عتبہ سوچا، ابو سفیان نے موقع پا کر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا مسئلہ کیا، یعنی ان کے ناک کان وغیرہ کاٹ ڈالے تھے، آنکھیں نکال لی تھی، سینہ چاک کر کے جگر کاٹ کر نکالا اور اس کے دانتوں کو چبایا، مگر نکل نہ سکی، اگل دیا، اس لیے جگر خوارہ مشہور ہوئی۔
زبیر بن عوام کی والدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن تھی، بھائی کی لاش کو دیکھنے آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر سے کہا کہ ان کو لاش کے پاس جانے سے روکو۔ انہوں نے منع کیا تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھ کو معلوم ہو چکا ہے میرے بھائی کی لاش کا مسئلہ کیا گیا ہے، میں نوحہ کرنے نہیں آئی، میں صبر کروں گی اور دعائے مغفرت مانگوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اجازت دے دی۔ انہوں نے اپنے بھائی کی لاش اور ان کے جگر کے ٹکڑے زمین پر پڑے ہوئے دیکھے صبر کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، دعائے مغفرت کی اور چلی گئی۔ عالمدار اسلام میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن کے لیے صرف ایک چادر تھی، جو اس قدر چھوٹی تھی کہ سر چھپائیں تو پاؤں کھل جاتے تھے، پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتے تھے۔ آخر سر چھپایا اور پاؤں کو گھاس ڈال کر چھپا دیا۔ تمام شہداء کو بلا غسل ایک ایک قبر میں دو دو دفن کیے گئے۔ میدان جنگ سے فارغ ہو کر مدینے کی طرف چلے تو راستے میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حمنہ بنت حشجش رضی اللہ تعالیٰ آتی ہوئی ملی۔ ان کو ان کے ماموں حمزہ کی شہادتی خبر سنائی گئی۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ پھر ان کے شوہر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادتی خبر دی گئی۔ یہ خبر سن کر وہ بےتاب ہو گئی اور رو پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیفیت دیکھ کر فرمایا کہ عورت کو شوہر کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ انصار کے قبیلے میں ایک خاتون کے باپ، بھائی، شوہر تینوں شہید ہو گئے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ سن کر مدینے سے چلی۔ راستے میں کسی نے کہا کہ تمہارا باپ شہید ہو گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، یہ بتاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بخیریت ہے؟ پھر ان سے کہا گیا تمہارا باپ شہید ہو گیا، تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بخیریت سے ہیں؟ پھر ان سے کہا گیا کہ تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا، تو انہوں نے یہ سن کر بھی یہی کہا مجھ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت سناؤ۔ پھر ان سے کہا کہ تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا، انہوں نے یہ سن کر بھی یہی فرمایا کہ مجھ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال سناؤ۔ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچ گئے۔ ان کو بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر اس خاتون نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں تو پھر تمام مصائب ہیج ہیں۔ اس لڑائی میں جو مدینے میں صرف 3-4 میل کے فاصلے پر ہوئی تھی، عہد نامے کے موافق یہود مدینہ کو مسلمان کے ساتھ مل کر لڑنا اور کفار مکہ کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ عبداللہ بن ابی کے واپس آنے اور جمعیت کے کم ہو جانے کے بعد بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض بھی کیا تھا کہ یہودیوں کی مدد طلب کرنی چاہیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے مدد مانگنی مناسب نہیں سمجھی، کیونکہ یہودی مزے سے اپنے گھروں میں بیٹھے اور لڑائی کے نتیجے کا انتظار دیکھتے رہے۔ یہودیوں میں سے ایک شخص اپنی قوم سے کہا کہ تم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرض ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج شنبہ کا دن ہے، ہم نہیں لڑ سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کا مقابلہ ہے، شنبہ مانے نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس نے تلوار اٹھائی اور سیدھا میدان جنگ میں پہنچا، جاتے ہوئے یہ اعلان کر گیا تھا کہ اگر میں مارا جاؤں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ تعارض نہ کرنا، لڑائی میں شریک ہوں اور مقتول ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حال معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بہترین یہود تھا۔ ایک شخص حارث بن سوید نامی منافق مسلمانوں کے ہمراہ میدان جنگ تک گیا تھا۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو مجزر بن زیاد اور قیس بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مسلمانوں کو شہید کر کے مکہ کی طرف بھاگ گیا۔ چند روز کے بعد مدینہ میں واپس آیا اور گرفتار ہو کر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ اس لڑائی میں سب سے بڑا فائدہ مسلمانوں کو یہ ہوا کہ وہ منافقوں کو خوب پہچان سکے کہ دوست اور دشمن میں تمیز کرنے کے مواقع ان کو مل گئے۔ مدینہ پہنچے اگلے دن یعنی شوال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو لوگ کل لڑائی میں شریک تھے صرف وہی کفار سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلیں۔ کسی نے شخص کو یعنی ایسے شخص کو ہمراہ چلنے کی اجازت نہ تھی جو جنگ احد میں شریک نہ تھے۔ صرف ایک شخص جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چلنے کی اجازت دے دی تھی۔ چنانچہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شریک جنگ احد تھے، حتیٰ کہ زخمی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے روانہ ہو کر 8 میل چڑھ کر مقام حمراء الاسد کے مقام کیا۔
3 दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमर अल असद के मुक़ीम रहे। इत्तेफ़ाक़न मुअब्बद ख़ज़ाई जो कि मक्का को जा रहा था, इसकी तरफ से गुज़रा। मकाम रोहा में पहुंचकर मुशरिकीन ने सोचा कि इस लड़ाई में हमको मुसलमान के मुकाबले में कोई फतह हासिल नहीं हुई। ज़्यादा से ज़्यादा ये कह के बराबर का मुकाबला रहा, क्योंकि अगर हम में ये कहेंगे कि फतह मंद वापस आ रहे हैं तो लोग पूछेंगे कि तुम्हारे साथ मुसलमान कैदी कहाँ हैं, फिर पूछेंगे कि माल गनीमत कहाँ है। बस जबकि कोई कैदी हमारे पास नहीं, माल गनीमत भी नहीं। वलीद बिन आसी, अबू उमैया बिन अबी हज़ीफ़ा, हशाम बिन अबी हज़ीफ़ा, अबी बिन खल्फ, अब्दुल्ला बिन हुमैद, अस्दी तलहा बिन अबी तलहा कुरैश में थे और 5-6 दूसरे बहादुर कत्ल कर कर आए थे। तो हमको कौन फतहमंद ख्याल करेगा, जबकि हमारे हाथ में सिर्फ हमजा, मसअब वगैरह के 3-4 काबिल तस्करा आदमी मकतूल हो चुके। ये सोचकर सब की राय बदली। सर फिर मरने इजहार मुस्तदी किया गया। अबू सुफियान इस तमाम लश्कर को लेकर तमाम मकाम रोहा के वापसी पर आमादा हुआ और मदीने पर हमला आवर हुआ। इसी हालत में मुअब्बद बिन अबी मुअब्बद मकाम रोहा में पहुंचा। इसने अबू सुफियान की खबर सुनाई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से निकलकर तुम्हारे ताक़ुब में रवाना हो चुके हैं। मुझको इनका लश्कर हमराए असद में मिला था और वो गालबन बहुत जल्द तुम पर पहुंच जाने वाले हैं। ये खबर सुनते ही लश्कर कफ्फार बदहवास होकर वहां से सीधा मक्का की जानिब रवाना हुआ और मक्का पहुंचकर इसके दम में दम आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये तहकीक हो गया कि कफ्फार बदहवासी में मक्का की तरफ भागे चले जा रहे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मदीना मुनव्वरा में तशरीफ ले गए। ये सफ़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ज़वा हमराउल असद के नाम से मशहूर है। इसके ज़रिए कफ़ार के दिलों में मुसलमानों का रौब कायम हो गया और मदीने के हमले से महफूज रहा। जंग उहद में तीर अंदाजों की गलती और हुक्म की तकमील में कोताही करने के सबब मुसलमानों को सदमा पहुंचा और परेशानी का सामना हुआ। इस जंग की निस्बत आम तौर पर मशहूर है कि मुसलमानों को शिकस्त हुई, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती है। मुसलमानों ने कफ़ार को अपने सामने से भगा दिया और कफ़ार की शिकस्त पा चुके थे। बाद में फिर हमला आवर हो सके, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के लश्कर ने मैदान नहीं छोड़ा। कफ़ार ही ने जंग को आइंदा साल पर मुलतवी किया और मुसलमानों ने इल्तिवा को मंजूर भी कर लिया। मैदान से अव्वल कफ़ार की तरफ रवाना हुए, बाद में मुसलमान वहां से मदीने की तरफ चले। हमराउल असद में मुसलमानों के आने की खबर सुनकर कफ़ार ने भागे। हाँ, इसमें शक नहीं कि मुसलमान कफ़ार मक़तूलीन की निस्बत से ज़्यादा शहीद हुए और ये मैदान जंग में मामूली वाक़ियात हैं। इस लड़ाई के बाद माह ज़िलहज तक इस साल में कोई काबिल तज़किरा वाक़या न हुआ। इसी साल निस्फुल रमज़ान मुबारक के करीब हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पैदा हुए। जंग उहद में मुसलमानों के चश्मे ज़ख्म पहुंचने से मदीने के मुनाफिक और यहूदी बहुत खुश हुए और इनकी जुर्रतें बढ़ गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरगुजर से काम लिया। दोस्तों, हिजरत का चौथा साल शुरू हो गया था। यकम मुहर्रम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खबर पहुंची कि मकाम क़तन में कबीला बनी असद के बहुत से मुफसिद जमा हो गए और मुसलमानों पर हमले का कसद रखते हैं। तलहा बिन क़ाविलद और सलमा बिन क़ाविलदान के सरदार हैं। इस खबर को सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सलमा मखज़ूमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को 150 मुसलमानों की जमीयत के साथ रवाना किया और इन शरीरों को गोशमाली करें। जब अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कतन पहुंचे तो मालूम हुआ कि दुश्मन मुसलमानों के आने की खबर सुनकर पहले ही फरार हो गया। दुश्मन के कुछ मवेशी मुसलमानों के हाथ आए और इनको लेके अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मदीने वापस आए। वादी अरफात के करीब अरफा एक मकाम है, वहाँ सुफियान बिन खालिद हजली एक सख्त काफिर था। इसने कफ़ार को जमा करने और मदीने पर हमला आवर होने की तैयारियां शुरू की थी। इसकी इन तैयारियों की खबर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुफियान बिन खालिद हजली की जानिब अब्दुल्ला बिन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को रवाना किया। अब्दुल्ला बिन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दिन को छुपते और रात को चलते हुए मकाम अरफा पहुंचे। वहां पहुंचकर किसी तरकीब से इसका सर काट लिया और सर लेकर साफ बचकर निकल आए। 18 दिन बाद वो मदीना पहुंचे और सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव में डाल दिया। दोस्तों, कुरैश मक्का ने अज़ल वकारा
کے 7 آدمیوں کے براہ فریب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ ہماری ساری قوم نے اسلام میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ سکھلانے والے مطمئن بھیج دیں اور وہ ہم کو اسلام سکھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے 10 اور بقول ابن خلدون 6 آدمیوں کو ہمراہ کر دیا۔ مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عاصم بن ثابت بن ابی افلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بزرگ کا جماعت کا سردار مقرر کیا۔ جب یہ لوگ سفر کرتے ہوئے قبیلہ حزیل کے ایک تالاب کو پر پہنچے تو ان غداروں نے قبیلہ حزیل میں 200 نوجوانوں کو بلا لیا۔ یہ قبیلہ بھی پہلے سے ہی شریک سازش تھا۔ مسلمانوں نے جب اپنے آپ کو کفار کے گروا میں محصور پایا تو وہ فوراً جرأت کے ساتھ قریب کی پہاڑی پر چڑھ گئے، ان کا مقابلہ شروع کیا۔ کفار نے جب ان 10 آدمیوں کو آسانی سے گرفتار کرنا دشوار سمجھ کر دھوکے سے کام لینے کا چاہا اور کہا کہ ہم تو صرف تمہیں آزماتے تھے، اگر اہل مکہ نے مقابلہ کیا تو تم ان کے مقابلے میں ٹھہر سکو گے یا نہیں۔ مسلمانوں نے ان کے قول و قرار پر اعتبار نہ کیا۔ بالآخر مسلمانوں نے 2 آدمیوں کو وہ زندہ گرفتار کر سکے اور باقی کفار سے لڑ کر شہید ہو گئے۔ گرفتار ہونے والے ان 2 بزرگوں کا نام خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان دونوں کو وہ مکہ میں لے گئے۔ قریش نے گرفتار کرنے والوں کو کافی صلہ دے کر دونوں کو حارث بن عامر کے گھر چند روز بھوکا پیاسا قید کیا۔ ایک روز حارث کا چھوٹا سا بچہ چھری لیے ہوئے کھیلتا ہوا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے بچے کے ہاتھ سے چھری کو دور کیا اور بچے کی ماں نے جب دیکھا کہ بچہ قیدی کے پاس پہنچ گیا ہے اور تیز چھری بھی وہی موجود ہے تو وہ بے اختیار چیخ کر رونے لگی۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہارے بچے کو ہرگز قتل نہ کروں گا، تم مطمئن رہو۔ چند روز بعد زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان بن امیہ نے لے لیا اور اپنے باپ کا جو حدر میں مقتول ہوا تھا خون کا عوض لینے کے لیے اپنا غلام کا نسطات کے سپرد کیا اور حدود حرم سے لے کر باہر جا کر قتل کریں۔ وہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر لے گیا۔ قریش اور اہل مکہ اس قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے کروا در کروا آ کر جمع ہو گئے۔ تماشیوں میں ابو سفیان نے آگے بڑھ کر کہا کہ زید، اب تم بھوکے پیاسے قتل ہوتے ہو، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اس وقت تم اپنے اہل و عیال کے ساتھ آرام سے ہوتے اور ہم بجائے تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعوذ باللہ قتل مارتے؟ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت سختی اور بہادری سے جواب دیا کہ واللہ ہم ہرگز پسند نہ کریں گے کہ ہم اپنے اہل و عیال میں ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ ابو سفیان نے کہا، واللہ میں آج تک کوئی کسی کا دوست ایسا نہیں دیکھا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہے۔ اس کے بعد زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبیب بن ابی عباب نے لے لیا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل گاہ میں لائے گئے۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت طلب کی تو اجازت مل گئی۔ انہوں نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ بعد نماز انہوں نے مشرکین سے کہا کہ میں نماز میں بہت طویل کرنا چاہتا تھا، مگر محض اس خیال سے کہ تم یہ نہ کہو کہ قتل سے ڈرتا ہے اور ڈر کر نماز کے بہانے دیر لگاتا ہے، میں نے جلدی جلدی نماز پڑھ لی ہے۔ مشرکوں نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکا دیا۔ ہر طرف سے نیزے لے لے کر اس کے جسم کے ایک ایک حصے پر ڈالے گئے۔ اس طرح زخمی دار ہوتے ہوتے ان کی روح قالب پر پرواز کر گئی۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بہادری کے ساتھ جان دی ہے، ان کی مثالیں تاریخ عالم میں کہیں دستیاب نہیں ہو سکتی۔ دوستو، چند روز بعد ابو بر عامر بن مالک، جعفر بن کلاب بن ربیعہ بن عامر بن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ وہ نہ تو مسلمان ہوا اور نہ ہی اس نے اسلام کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھا، بلکہ کہنے لگا کہ مجھ کو اپنی قوم کا خیال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو میرے ساتھ کر دیں کہ وہ نجد میں جل کر میری قوم کو اسلام کی طرف بلوائے اور نصیحت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھ کو اہل نجد سے اندیشہ ہے کہ وہ ان مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ابو برا نے کہا کہ اس بات کا آپ متعلق اندیشہ نہ کریں، میں ان لوگوں کو اپنی حمایت میں لے لوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منڈا بن عمرو سامدی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 70 صحابیوں کے ساتھ روانہ فرمایا. یہ 70 اصحاب سب کے سب قاری اور قرآن کریم کے حافظ سے. جب یہ لوگ عرض بنو عامر اور حرہ بن بنو سلیم کے درمیان بئر معونہ پر پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط حرم بن ملجان رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ عامر بن طفیل کے پاس پہنچا. یہ عامر بن طفیل ابو بن عامر بن مالک مذکورہ کا بھتیجا تھا. اس نے اس خط کو پڑھا تک نہیں اور حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. پھر اپنی قوم بنو عامر کو ترغیب دی کہ ان تمام مسلمانوں کو قتل کر دو، لیکن بنو عامر نے انکار کر دیا. تب اس نے بنو سلیم سے کہا. چنانچہ بنو سلیم نے سردار غل اور زکوان اور اسیہ آمادہ ہو گئے اور بلا جرم ظالموں نے سب کو شہید کر ڈالا. ابو برا عامر بن مالک کو اس حادثے کا بڑا رنج ہوا اور اس کی امان میں اس کے بھتیجے نے فتویٰ ڈالا. اسی رنج میں چند روز کے بعد وہ مر گیا. عامر بن لطیف عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لے گیا تھا. پھر ان کے چہرے کے بال تراش کے اس نے چھوڑ دیا کیونکہ اس کی ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانگی ہوئی تھی. عامر بن طفیل نے اس منت کو پورا کرنے کے لیے ان کو چھوڑ دیا. عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دشمن سمجھ کر اور موقع پا کر انتقاماً قتل کر دیا. مدینہ پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حالات سے اطلاع دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک ان قاتلوں کے لیے بددعا فرمائی. عامر بن طفیل 1 مہینے بعد طاعون سے ہلاک ہو گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ سے راستے میں ان 2 اشخاص کے قتل کرنے کا حال سنا تو فرمایا کہ وہ دونوں تو ہماری امان میں تھے اور ہم میں سے عہد و پیمان کر گئے تھے. اب ان کا خون بہا دینا ضروری ہے. یہودیوں کا قبیلہ بنی نذیر قبیلہ بنو عامر کا ہم عہد تھا. ادھر مسلمانوں سے بھی ان کا معاہدہ تھا جن کی روح سے ان کے خون بہا کی مدد کرنی چاہیے تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون بہا کے معاملے میں بنو نذیر سے مشورہ کر لینا مناسب سمجھا. ان کے محلے یا ان کی بستی میں خود تشریف لے کر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ابو بکر عمر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے. بنو نذیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے پر بظاہر خون بہا میں شرکت کرنے کی آمادگی ظاہر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلعہ کی دیوار پہ سایہ بٹھایا اور لوگوں کو فراہم کرنے اور بلانے کے بہانے ادھر ادھر چل دیے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا موقع پر بٹھایا کہ قلعہ کی منڈیر پر آپ ایک جگہ ایک بہت بڑا پتھر دیوار کی طرف سے کھڑا ہو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو کر انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے. کوئی شخص قلعے پر چڑھ کر اوپر سے پتھر دھمکیل دے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تینوں ساتھی کچلے جائیں. استغفر اللہ. چنانچہ ایک شخص عمر بن محاسن بن کعب فوراً اوپر چڑھا اور پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرائے. ابھی وہ پتھر گرا دے نہ پاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یہودیوں کے اس منصوبے کی اطلاع دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صحابہ کرام کو ہمراہ لے کر مدینے کی طرف روانہ ہو گئے. یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بلانا چاہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے ہمارے قتل کرنے کی اس طرح منصوبہ بنایا اب ہم تم کو اعتبار نہیں کریں گے. یہودیوں نے اپنے اس منصوبے سے انکار کر دیا، نہ اظہار نہ ندامت کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر ان کے پاس پیغام بھیجا کہ دوبارہ عہد نامہ لکھو. انہوں نے عہد نامہ لکھنے سے انکار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو پیغام دیا اگر عہد نامہ نہیں لکھتے تو تم یہاں سے 10 روز کے اندر جلا وطن ہو جاؤ گے اور کسی دوسری جگہ چلے جاؤ گے. بنو نذیر نے اس کے جواب میں انکار کیا اور لڑائی کے لیے مستعد ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لے کر ان کی چڑھائی کی. بنو نذیر اپنے قلعہ کا محصور ہو کر بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کر لیا کہ یہ محاصرہ 15 روز تک جاری رہا. مدینے کے منافقین اور عبداللہ ابی بن بنو نذیر کے پاس بھیجا ہم تمہارے ساتھ شریک ہیں. اگر تم قلعہ سے نکل کر باہر میدان میں لڑو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ مل کر مسلمانوں کو قتل کر دیں گے. اگر تم جلا وطن ہونا قبول کرو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ مدینہ چھوڑ کر جلا وطن ہو جائیں گے. 200 منافقین کی اس پشت گری میں ہمت افزائی سے بنو نذیر کی دم خم بھی بڑھ گئے تھے، مگر آخر 15 دن کے محاصرے اور مقابلے کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودیوں نے عبداللہ بن ابی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ ہماری جان بخشی جائے اور ہمیں جلا وطن ہونے پر آمادہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سوائے ہتھیار کے اپنے دیگر تمام آل و اسباب جو اونٹوں پر بار ہو سکتا ہے لے جاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ. چنانچہ وہ ہتھیار کے سوا جس قدر مال اونٹوں پر لاد سکتے تھے لے گئے.
انہوں نے اپنے گھروں میں خود ہی ڈھار کر مسمار کر دیا اور گھر کے مٹکے برتن وغیرہ سب توڑ پھوڑ گئے۔ یہاں سے روانہ ہو کر وہ کچھ تو خبیر میں چلے گئے اور کچھ ملک شام میں جا کر آباد ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بقیہ مال جائیداد ہتھیار مہاجرین میں تقسیم کر دیا۔ یہودیوں میں یامین بن عمیر بن سعید بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 شخص مسلمان ہو گئے، اس لیے ان کے مال و اسباب وسلح جنگ میں کوئی تعرض نہیں کیا گیا۔ یہ دونوں ویسے ہی بہت غریب اور افلاطی حالت میں تھے۔ اس غزوہ کا نام غزوہ بنو نذیر مشہور ہے۔ یہ ماہ ربیع الاول 6 ہجری یعنی جنگ احد میں پورے 6 مہینے بعد واقعہ ہوا۔ سورہ حشر اسی غزوہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ سے زیادہ عرصہ تک مدینہ منورہ میں تشریف فرما رہے۔